السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا تذکرہ لگاتار ہر اتوار کو آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ آج بھی ایک ایسی حدیث لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جس کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث میں آپ نے ایک صحابی کو جو سفر پر جا رہے تھے تو آپ نے انہیں دو باتوں کی وصیت فرمائی۔ اسی حدیث کو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حدیث بڑی نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں آپ نے بہت اہم بات کی وصیت فرمائی ہے، اور اس حدیث کے جو روایت کرنے والے ہیں وہ بھی بڑے عظیم صحابی، سید الحفاظ، امام فقیہ، مجتہد، حافظ، صاحب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب قرآن، العابد، المجاہد، الزاہد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر طور پر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہوگا، اور گرچہ ذکر ہو گیا ہے لیکن یہ ایسی عظیم شخصیت ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر بار بار ہونا چاہیے، خاص طور سے اس دور میں، آج کے اس زمانے میں، جب کچھ بدقماش اور بے ایمان اور بدطینت اور منافق قسم کے لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، حالانکہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایسے صحابی ہیں جن سے مومن محبت کرتا ہے، اور ہمارے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ انشاءاللہ ساری باتیں آپ کے سامنے مختصر طور پر ہم بیان کریں گے۔ آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ انی اريد ان اسافر فاوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما ان ولى الرجل قال اللهم اطوِ له الارض وهون عليه السفر۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ وصیت کر دیجئے، میں سفر پر جا رہا ہوں، آپ مجھے وصیت کیجئے۔ تو ہمارے نبی نے ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ، تم اللہ رب العالمین کے تقوی کو لازم پکڑو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ والتکبیر علی کل شرف، اور ہر بلندی پر، ہر پہاڑی اور بلندی پر چڑھتے وقت تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو۔ اور جب وہ آدمی جانے لگا، واپس ہوا، تو ہمارے نبی نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اطوِ لہ الارض، اے اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے زمین کو لپیٹ دے، یعنی مسافت کو کم کر دے اور اس کے چلنے میں برکت عطا فرما۔ وہون علیہ السفر، اور اس پر سفر کو آسان کر دے، کیونکہ سفر مشکل ہوتا ہے، کتنی آسانیاں کیوں نہ ہوں، لیکن سفر کے اندر انسان کو پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے۔ آدمی فلائٹ سے سفر کرے، چارٹرڈ فلائٹ ہو، یا اس طریقے سے کتنی ہی آسانیاں نہ لوگ پیدا کر لیں، لیکن سفر کے اندر پریشانی اور مصیبت ضرور آتی ہے، تکلیف آتی ہے۔ وقت پر انسان کو کھانا نہیں ملتا ہے، وقت پر سونا نہیں ہوتا ہے، قضاء حاجت وقت پر نہیں ہوتی، یا اس طریقے سے نیند برابر نہیں آتی، آدمی کا مزاج چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سفر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور ایک معیار ہے کسی کے اخلاق جاننے کا۔ ہمارے سلف کہا کرتے تھے اگر کسی کے اخلاق کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو۔ اگر انسان سفر میں اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو گھر کے اندر بھی اچھے اخلاق ہی سے پیش آئے گا، کیونکہ سفر میں انسان کا مزاج چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، وقت پر چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے انسان کے مزاج کے اندر سختی آ جاتی ہے، ترسی آ جاتی ہے۔ اسی لیے سفر میں
انسان کو کسی کے ساتھ چل کر کے اور اس کے ساتھ سفر کر کے اس کے اخلاق کا اندازہ لگانا چاہیے۔ تو اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے یہی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ حدیثیں انہوں نے کیسے روایت کی، اور کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ 4 سال رہے، 4 سال 1 مہینہ کچھ دن۔ سن 7 ہجری میں وہ آئے مدینہ، یمن سے، یمن کے رہنے والے تھے، اور طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اپنے قبیلے میں گئے یمن واپس، تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کیا، تو کئی لوگ مسلمان ہوئے، تو پورا 80 یا 70 لوگوں کے قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ خیبر میں تھے، تو یہ سیدھے خیبر میں یہ پورا قافلہ چلا گیا، اور یہ خیبر سن 7 ہجری میں ماہ محرم کے اندر پیش آنے والا واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے، تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، اور آپ کو لازم پکڑ لیا، اور 4 سال 1 مہینہ کچھ دن آپ کے ساتھ رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 4 سال میں اتنی مختصر سی مدت میں اتنی ساری حدیثیں انہوں نے کیسے روایت کی؟ کچھ لوگ تعجب کرتے ہیں۔ آپ سے جو حدیثیں مروی ہیں ان کی تعداد جو علماء نے بیان کی ہے وہ 5374 حدیثیں ہیں، 5374 حدیثیں ہیں، اور ان میں اکثر حدیثوں کی مطابقت دیگر صحابہ سے پائی جاتی ہے، یعنی جو انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں وہ اکیلے اور منفرد نہیں ہیں، بلکہ ان حدیثوں کو بیان کرنے میں دیگر صحابہ بھی موجود ہیں۔ عام طور سے روایتوں کا یہی حال ہے، ان کے بہت کم ایسی روایتیں ہیں جو صرف ان سے مروی ہیں اور کسی اور صحابی سے نہ مروی ہوں، بہت کم، انہیں آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ تقریباً 10 سے 15 حدیثیں ایسی ہیں، یا 20 حدیثیں یا 18 حدیثیں ہیں کہ جو انہوں نے خود روایت کی ہیں، منفرد ہے روایت کرنے میں، اور کوئی کسی اور صحابی سے وہ حدیث نہیں آتی ہے، ورنہ اتنی جو ساری حدیثیں ہیں ان کے روایت کرنے والے دیگر صحابہ کرام ہی موجود ہیں۔ اب دیکھیں 5374 حدیثیں۔ ہمارے نبی کے ساتھ کتنے سال رہے؟ 4 سال 1 مہینہ رہے۔ 4 سال 1 مہینہ کتنے دن بنتے ہیں؟ یہ تقریباً 1480 یا 86 دن بنتے ہیں، 1480 یا 86 دن بنتے ہیں۔ 1480 اور 86 دن کو اگر ہم ان حدیثوں میں تقسیم کر دیں تو ایک دن کے اندر صرف 4 حدیث آتی ہے، ایک دن کے اندر صرف 4 حدیث آتی ہے۔ کیا ایک دن 24 گھنٹے میں 4 حدیث کا یاد کرنا انسان کے لیے مشکل ہے؟ آپ ذرا غور کریں کس طریقے سے لوگ فتنے اٹھاتے ہیں، اور کس طریقے سے ان کے اوپر لوگ شبہ کرتے ہیں اور تانا دیتے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں انہوں نے کیسے روایت کر دی، جبکہ اور دیگر صحابہ کرام جو ان سے پہلے اسلام لائے، بڑے بڑے صحابہ، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام نے اتنی ساری حدیثیں نہیں بیان کی، تو اتنی ساری حدیثیں کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ لوگ اس طریقے سے تعجب کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر تحریر کر کے دیکھیں گے اور اس طریقے سے ساری حدیثوں کو جو زمانہ ان کو ملا اس وقت کے اندر آپ پوری حدیثوں کو کا حساب کر کے دیکھیں گے تو ایک دن کے اندر 4 حدیثیں آتی ہیں۔ کیا 4 حدیثوں کو یاد کرنا ایک دن میں 24 گھنٹے میں کہ انسان کے لیے مشکل ہے؟ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، اور پھر وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میں قیام کرتا ہوں، ایک حصہ سوتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرتا ہوں، دہراتا ہوں، میں یاد کرتا رہتا ہوں۔ اس طریقے سے انہوں نے وقت کا استغلال کیا، وقت سے فائدہ اٹھایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ فتح خیبر سے لے کر کے جب تک ہمارے نبی کی وفات نہیں ہو گئی، ہمارے نبی کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا، سفر میں، حضر میں، اور اس طریقے دعوت میں، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور حدیثیں سنا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ میں سے ہے، اپنی پوری زندگی انہوں نے حدیث کو یاد کرنے میں، حدیث کو نشر و اشاعت کرنے میں پوری زندگی انہوں نے گزار دی، اور ان کا کوئی مشغلہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے
اور ان سے حدیثوں کو سنتے، ان سے حدیثوں کو یاد کرتے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور مشغلہ نہیں تھا۔ جنہوں نے اپنا پورا وقت لگا دیا ہو تو کیا اتنی حدیثیں یاد کرنا مشکل انسان کے لیے؟ ذرا برابر بھی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے جی۔ اور آپ قرآن کریم کی مثال لے لیں۔ قرآن کریم میں 6348 آیتیں ہیں، 6348 آیتیں ہیں۔ ایسے بھی علماء ابھی بھی موجود ہیں اور پہلے بھی گزر چکے ہیں جنہوں نے ایک مہینے کے اندر یا اس سے کم میں پورے قرآن کریم کو یاد کر لیا۔ ہندوستان کے ایک مشہور محقق ڈاکٹر عبدالعلی اظہری صاحب حفظہ اللہ، جو جماعت اہل حدیث کے سابق امیر، جامعہ احمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے مؤسس اور بانی مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے داماد ہیں، اور وہ اس وقت برطانیہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے مئو کے اصل رہنے والے، انہوں نے ایک مہینے کے اندر قرآن کریم کو یاد کیا۔ ایک مہینے کے اندر ڈیلی ایک پارہ یاد کرتے تھے اور لوگوں کو تراویح پڑھاتے تھے۔ بلا کا حافظہ اور ذہانت۔ اس طریقے کی مثالیں دنیا کے اندر ہزاروں مل جائیں گی۔ ابھی جبیل ہی میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ ہمارے بڑے ہی متحرک، فعال اور مخلص کارکن ہیں، ان کے بیٹے نے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی ان کی حفاظت فرمائے، ان کے بچے نے 6 ماہ کے اندر آدھا قرآن کریم یاد کر لیا۔ پہلے یاد کیے تھے آدھا قرآن کریم، 15 پارے 6 مہینے کے اندر ایک بچے نے یاد کر لیا۔ الحمدللہ، کتنی خوشی کی بات ہے۔ ماں باپ کے لیے، ہم سب کے لیے بڑی خوشی ہوئی۔ ہمارے متعاون ہیں جبیل دعویٰ سینٹر کے، جب میں نے خبر سنی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے انہیں بڑی دعائیں دی، ان کو بھی، ان کے بچے کو بھی۔ اللہ تعالیٰ بچے کی حفاظت فرمائے اور اس کے سینے کو ہمیشہ قرآن سے منور رکھے۔ اللہ تعالیٰ اسے دین کا داعی اور مبلغ بنائے۔ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا داعی بنائے، سب کو بنائے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہوئی ہمارے لیے۔ تو 15 دن کے اندر انہوں نے آدھا قرآن کریم 15 پارے یاد کر لی، 6 مہینے کے اندر۔ 6348 آیتیں ہیں پورے قرآن کریم کے اندر۔ آیتیں بڑی ہیں، حدیثیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ ایک آدھ آیت تو ایسی ہے، آیت الدین، جو پورے صفحے پر مشتمل ہے۔ تو ایک مہینے کے اندر یاد کر لینا اس کا جب آسان ہے، ایسا ہو سکتا ہے، تو کیا اتنی حدیثوں کو یاد کرنا مشکل بات ہے؟ تو اس میں قطعاً کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی فرمائی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو بڑے عظیم صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے تحلیل کر کے مختصر طور پر ایسے ہی اس لیے بتایا تاکہ اندازہ ہو جائے ہمیں اور آپ کو، لوگوں کو، کہ کس طریقے سے لوگ ان کے تعلق شبہ پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ بہت بڑی بات نہیں تھی، اور اس وقت کے لوگوں کا ذہن بھی بہت تیز ہوا کرتا تھا، قوت حافظہ بہت مضبوط ہوا کرتا تھا۔ آج کل جو رنگینیاں ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں، عیش و آرام کی چیزیں ہیں، اور دین سے غافل کر دینے والی چیزیں، وہ ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے قرآن کریم کو اور یہ حدیثوں کو یاد کیا۔ اور حدیث ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے بھی وہ حافظ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ علماء ان کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ اور جب ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے تو ان کے غلام بھی ان کے ساتھ آ رہے تھے، تو غلام بھاگ گئے۔ تو پھر غلام جب مل گئے، ہمارے نبی سے کہا کہ ہمارا غلام بھاگ گیا ہے، کیونکہ یمن سے آئے تھے وہ۔ تو پھر جب غلام آئے تو ہمارے نبی نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تمہارے غلام ہیں۔ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اس غلام کو اللہ کے لیے انہوں نے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم نشینی اختیار کی اور لازم پکڑ لیا، اور اس طریقے سے ان کا ایک ہی مشغلہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنا۔ ان کی والدہ کا جو قبول اسلام ہے وہ بھی بہت ہی قابل ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا لیکن وہ قبول نہیں کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں کہیں جو مجھے بہت ناگوار گزری، تو میں رونے لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی والدہ کو دعوت دیتا ہوں لیکن اسلام قبول نہیں کرتی ہیں، اور آج انہوں نے ایسی بات کہی
کہ مجھے بہت ناگوار گزری، بہت تکلیف ہوئی، آپ ہماری والدہ کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی توفیق دے دے۔ ہمارے نبی نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ رب العالمین تو ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے، اسلام کی توفیق دے دے۔ بہت خوش ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا سنتے ہی فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا سنتے ہی فوراً گھر تشریف لے گئے اور اس کے بعد دروازے پر دستک دی تو ان کی والدہ نے ان کو انتظار کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ میں نے پانی گرنے کی آواز سنی۔ اس کے بعد انہوں نے غسل کیا، غسل کر کے کپڑے پہنے، دوپٹہ وغیرہ سر کو ڈھاکا اور اس طریقے سے دروازہ کھولا اور کہا کہ خوش ہو جاؤ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کا اقرار کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس سے پہلے غم کی وجہ سے رو رہے تھے، تکلیف پہنچی، یہ خوشی کے آنسو تھے کہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور میری والدہ مسلمان ہو گئی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین کی تعریف کی، ہمارے نبی نے اللہ کی حمد بیان کی اور خیر کی باتیں کی، کیونکہ توفیق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ توفیق دینے والا اسلام کی کسی بھی کام کی اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ کا کام توفیق دینا نہیں تھا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے تھے، یہ اختیار اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا، لیکن توفیق دینے یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں سے ہے، کسی اور کے اختیار میں چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی۔ پھر کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ مجھے اور میری ماں کو، جو بھی اللہ کے مومن بندے ہیں، سب کے نزدیک تو ہم دونوں کو محبوب بنا دے اور تمام مومنوں کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کی درخواست کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ دعا کر دیں کہ ہر مومن بندہ، ہر مومن عورت اور مرد جو بھی ہوں، ان سب کے دلوں میں ہماری اور ہماری والدہ کی محبت ہو، اور جتنے بھی مومن ہیں سب کی ہمارے دلوں کے اندر محبت ہو۔ ہمارے بھی ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن مجھے سنے گا یا مجھے دیکھے گا تو ضرور مجھ سے محبت کرے گا، اگر وہ مومن ہے تو ضرور محبت کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ جو ان سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا، وہ منافق ہوگا گویا کہ۔ آج جو ان پر الزام لگاتے ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، وہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے، کجی ہے، ٹیڑھاپن ان کے دلوں کے اندر، ورنہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان ہے، تمام صحابہ سے محبت ایمان، لیکن سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے، سب سے زیادہ، تو اس لیے ان سے محبت کرنا یہ بہت ہی زیادہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا تو بڑے عظیم صحابی ہیں یہ، اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی، فتح خیبر کے بعد، یہی نہیں بلکہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد مرتدین کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی، ان تمام جنگوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شرکت فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بحرین کا گورنر بنایا تھا، والی بنایا تھا۔ ان سے روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں، کم سے کم 900 صحابہ ہیں جنہوں نے ان سے روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسا کہ امام شافعی نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اور امام ذہبی فرماتے ہیں ان کے تعلق سے کہ مسلمان ہر زمانے میں، پہلے بھی اور آج بھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں سے دلیل لیتے ہیں، ان کی حفظ کی بنا پر، ان کے مرتبے کی بلندی کی بنا پر، اور اتقان یعنی حدیثوں کو ضبط کرنے کی بنا پر، اور ان کی فقہ کی بنا پر۔ تو یہ ان کے تعلق سے ایک بات اور لوگوں نے اڑائی ہے کہ وہ غیر فقیہ کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ جو اتنی ہزار حدیثوں کا روایت کرنے والا ہو وہ غیر فقیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقہ کیا حدیث کے علاوہ ہے؟ حدیث سے بڑی فقہ کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سے فقہ سے بڑھ کر کے فقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو جو حدیثوں کا حافظ ہو
اور جن سے 900 صحابہ اس سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہو، اور جن کی طرف رجوع کیا کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ. اور حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے افت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تم فتویٰ دو. کیا فتویٰ بغیر فقہ کے، بغیر علم کے انسان دے سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس جو ترجمان القرآن ہیں، حبر امت ہیں، مفسر قرآن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ فتویٰ دیجئے لوگوں کو. تو کیا کوئی بغیر علم کے، بغیر فقہ کے فتویٰ دے سکتا ہے؟ جو لوگ انہیں غیر فقیہ کہتے ہیں انہوں نے بھی تان کیا، ان کی شان میں گستاخی کی. ان لوگوں نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی کہ اس طریقے سے ان کو غیر فقیہ کہہ کر کے غیر معتبر قرار دے دیا. اور آج تو کچھ ایسے ہیں جو باقاعدہ ان کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف ہے اس طرح کی باتیں کرنا کسی بھی صحابی کے تعلق سے. اور اتنے عظیم صحابی جن سے اتنی ہزار حدیثیں مروی ہیں، جو مفتی تھے، فقیہ تھے، صحابہ کرام کے درمیان فتویٰ دیا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ ان کے زمانے میں تھے. خلفائے راشدین، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، اور یہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، اور بڑے بڑے صحابہ جو تھے ان کے زمانے میں، ان کے دور میں فتویٰ دیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا. تو اس طریقے سے انہیں غیر فقیہ کہنا یہ بھی ان کی شان میں گستاخی ہے، کوتاہی ہے. ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. میں نے بتایا کہ جہاں وہ حدیثوں کے حافظ تھے وہیں قرآن کے بھی وہ حافظ تھے. جی، اور مشہور قراء میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے. اور اس طریقے سے جب فتنے پیدا ہوئے بعد میں، اور اس طریقے سے صحابہ کے درمیان جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی اور الگ رہے. یہ بھی ان کی فقاہت کی دلیل تھی کہ انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اکثر جو صحابہ تھے وہ یعنی نہیں کسی کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے الگ تھے. جیسا کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فتنے پیدا ہوئے تو 10,000 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے، لیکن اس فتنے کے اندر یا اس میں بہت کم لوگ حاضر ہوئے. یعنی 30، انہوں نے کہا کہ 30 سے زیادہ صحابی اس کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے. اور یہ بھی انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کی بنا پر ان کو اجر ملے گا. اور اگر ان سے کوئی بشری تقاضے کے مطابق سہو بھی ہوئی تو وہ سہو ان کی نیکیوں کے سمندر کے سامنے قطرے کی مثال ہے. اس لیے جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہوا، ہمیں اپنی زبان کو پر لگام لگانا چاہیے، ہمیں اپنی زبان پر تالا لگانا چاہیے، اور ہمیں ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی، رحمت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا. اللہ کو معلوم تھا کہ سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. تمام چیزوں کے جاننے کے باوجود بھی اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. لہذا جنت کے بالا خانوں میں ہیں. جو کچھ بھی ہوا بشری تقاضوں کے مطابق وہ سب کے سب مغفور لہم ہیں. اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جنت کے بالا خانوں میں ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کی نیکیوں کے سمندر کے سامنے. اس لیے ہمیں اپنی زبان پر تالا لگانا چاہیے. جب ہم اس زمانے میں نہیں تھے تو ہمیں اس زمانے کے تعلق سے اپنی زبان پر بھی خاموشی لگانا چاہیے، خاموشی اختیار کرنا چاہیے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ 30 سے زیادہ صحابی اس کے اندر شریک نہیں ہوئے. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے انہیں تقریباً 78 یا 80 سال کی عمر عطا فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تقریباً 48 سال تک وہ بقید حیات رہے. اور سن 57 ہجری میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں سن 59 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اور اس طریقے سے انہیں بقیع کے اندر دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ پوری انسانیت کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے چھوڑ کر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. اور جو ان کے شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، ان کی شخصیت کو داغدار کرنے والے، اللہ تعالیٰ انہیں غارت اور برباد کرے. وہ تو سورج اور چاند اور ستارے ہیں. سورج پر تھوکنے والے کا تھوک انسان کے چہرے پر گرتا ہے، جو تھوکتا اسی کے چہرے پر گرتا ہے. وہ تو عظمت کی بلندیوں پر قائم تھے،
وہ تو تقوی، دینداری، طہارت، پاکیزگی، ورع، زہد کے اونچے مینار تھے جہاں انسان پہنچ نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ اتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا، انہی میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لہذا ان کے عظمت پر نشان لگانے والا یا سوالیہ نشان کھڑا کرنے والا وہ خود اس لائق ہے کہ لوگ اس کا بائیکاٹ کریں اور اس کو چھوڑیں، اور وہ خود اس لائق ہے کہ وہ دنیا کے اندر رسوا ہوگا، اور رسوا اس کے لیے مقدر رسوائی ہو چکی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صحابہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں۔ تو بڑے عظیم صحابی تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ آج کل ان کے تعلق سے بڑی باتیں ہوتی ہیں اس لیے میں نے ان کے تعلق سے کچھ باتیں کہنا مناسب سمجھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ان کو وصیت فرمائی تھی، کس چیز کی؟ تقوی کی وصیت فرمائی تھی۔ تو تقوی میرے بھائیو کیا ہے؟ تقوی بہت اہم وصیت ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب و عقاب کے درمیان آڑ بنا لینا، دیوار کھڑی کر دینا، اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عقاب کے درمیان، جہنم کے درمیان، جہنم سے آڑ بنا لینا، دیوار کھڑی کر دینا، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا۔ کیسے بچائیں گے یہ؟ وہ آڑ کیا ہے؟ وہ دیوار کون سی ہے؟ وہ دیوار اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اس دین پر انسان عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ان سے دوری اختیار کرنا، یہی تقوی ہے اور یہی دین ہے۔ دین کے اندر حکم ہے یا تو کرنے کا یا تو نہ کرنے کا۔ کرنے کا جو حکم ہے انسان اس کو بجا لائے گا، اور جو نہ کرنے کا حکم ہے انسان اس سے دوری اختیار کرے گا۔ یہی تقوی ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان دیوار قائم کر دے، دیوار کھڑی کر دے، اور دیوار رکاوٹ بن جائے اس آدمی کے لیے جہنم میں جانے سے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ کیسے انسان حاصل کرے گا؟ اللہ کے دین پر عمل کر کے، اللہ کے رسول کی شریعت اور آپ کے احکامات پر عمل کر کے، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کر کے، اور جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ان سے دوری اختیار کر کے۔ اور ہمارے نبی نے یا اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلے حکم دیا ہے وہ توحید ہے، اور وہ سب سے بری چیز جس سے دور رہنے کا حکم دیا وہ شرک ہے۔ لہذا توحید کو اپنائے بغیر اور شرک سے دوری اختیار کے بغیر انسان متقی نہیں ہو سکتا۔ توحید اپنانا اور شرک سے دور رہنا یہ تقوی کی بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے متقی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس نے شرط چھوڑ دیا، جیسے بغیر وضو کی کوئی نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دنیا اگرچہ اسے کہے نماز پڑھنے والا، لیکن حقیقت میں وہ نمازی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں نمازی نہیں ہے وہ۔ ایسے ہی جس کے پاس شرک ہوگا وہ بندہ متقی نہیں ہو سکتا۔ تقوی کے لیے توحید خالص شرط ہے، پہلی اور بنیادی شرط ہے یہ، کیونکہ یہ سب سے پہلا حکم ہے توحید اپنانا اور اپنے آپ کو شرک سے دور رکھنا۔ اگر یہی چیز نہیں ہوگی تو انسان متقی کیسے ہوگا؟ تقوی یہ جو ہے اس بنیاد پر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تقوی اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان دیوار کھڑی کر دینا۔ صحابہ کرام نے مختلف تعریفیں کی ہیں اس کی۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تقوی کے بارے میں، تو انہوں نے پوچھا کہ جب تم ایسے راستے سے چلتے ہو جہاں پر کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے دار راستے ہوتے ہیں، تو کیسے چلتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب وہاں چلتے ہیں تو بچ کر کے چلتے ہیں، دامن بچاتے ہوئے کپڑے کو اوپر کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا کر کے چلتے ہیں تاکہ کانٹا ہمارے کپڑے اور دامن میں نہ چبھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے، یعنی جو اسلام کے اندر محرمات ہیں ان سے دوری اختیار کرنا، ان سے بچ کر کے رہنا، یہی تقوی۔ اور سب سے بڑی حرام چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کفر کرنا، نفاق کرنا، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ سب کے سب محرمات میں کے اندر آتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے حرام کر دی ہے اس کو چھوڑنے کے بعد ہی انسان متقی بن سکتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے۔ جیسے کانٹا نقصان دہ کپڑے کے لیے، جسم کے لیے، اس سے انسان بچتا ہے، ایسے ہی یہ گناہ اور محرمات انسان کے لیے نقصان دہ ہیں اور اسے جہنم کے اندر لے جانے والی چیزیں، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو بڑی اچھی مثال دے کر کے سمجھایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تعلق سے، تقوی کے تعلق سے۔ اس طریقے سے
امام کیا نام ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ کا خوف، والعمل بالتنزیل، اور تنزیل پر عمل، تنزیل یعنی جو نازل کیا گیا ہے، اللہ نے کیا نازل کیا، دین، کتاب و سنت، اس پر عمل کرنا، سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور جنہوں نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی، ان کے فہم اور سمجھ کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا، اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ یہ تنزیل اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو۔ تو اللہ نے دین اوپر سے نازل کیا ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، اور کم پر قناعت کر لینا، والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کی تیاری کرنا، یہی تقویٰ ہے۔ کم پر قناعت کرو، اللہ کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں، اگر کوئی ایک نعمت نہیں ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین نے حکمت کے تحت ہم کو نہیں دیا، ہو سکتا وہ نعمت ہمارے لیے صحیح راستے سے بھٹکنے کا ذریعہ بن جائے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ ایک تعریف کی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان یطاع فلا یعصی، یہ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نبی اور رسول کی اطاعت کی جائے، اور نافرمانی نہ کی جائے، اطاعت، اللہ کا حکم ماننا، وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اور ذکر کیا جائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا، اور بھولا نہ جائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے دین پر قائم رہنا، وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے، یہ تقویٰ ہے۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ انسان کے ساتھ بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کی موجود ہیں، اور انسان دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے کو دیکھے اور دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر کو لوگوں کو دیکھے۔ اس طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تقویٰ کی تعریف میں ترک ما حرم اللہ نے جو حرام کر دیا اس کو چھوڑ دینا، وہ ادا ما افترض اللہ، اور اللہ نے جو فرض کیا ہے اس کو ادا کرنا، یہ کیا، یہ تقویٰ۔ اللہ نے جو فرض کیا اس کو بجا لانا، اور اللہ نے جو حرام کر دیا اس کو چھوڑ دینا، وہی میں نے بتایا شروع میں کہ تقویٰ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا، کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ان سے دوری اختیار کرنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ بہت اہم ہے، یہ دین کا خلاصہ اور دین کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب کو تقویٰ ہی کو وصیت کی ہے، اور جنت کو اللہ رب العالمین نے متقیوں ہی کے لیے بنایا ہے۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہمارے بندوں میں جو متقی ہوگا ہم اس کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض وعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، اور تقویٰ توحید کو اپنائے بغیر اور شرک کو چھوڑے بغیر یا شرک سے دوری اختیار کیے بغیر انسان کے اندر تقویٰ نہیں آ سکتا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقویٰ کی وصیت فرمائی کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ وہ سفر پہ جا رہے تھے، انسان ہر جگہ ہمیشہ تقویٰ کا محتاج ہے، گھر میں ہے تو بھی، باہر ہے تو بھی، جلوت میں ہے، خلوت میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، کہیں پر بھی ہے، سمندر میں سفر کر رہا ہے، ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہے، ہمیشہ اس کو چاہیے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ موجود ہو۔ اس لیے ہمارے نبی ان کو تقویٰ کی وصیت فرمائی۔ دوسری وصیت فرمائی کہ ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، کیونکہ جب انسان اونچائی پہ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر شیطان کی طرف سے کچھ وسوسہ آ جائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، تکبر اور غرور آ جائے، تو اس کو کہا گیا کہ اللہ اکبر کہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے۔ ہم ہر نماز میں، نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سر اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے، ڈیوٹی سے، کام سے، گاڑی سے، ہم سے، سب سے بڑا اللہ رب العالمین۔ اگر ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، اللہ اکبر کی آواز آ گئی، یعنی اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ چھوڑیے ڈیوٹی، کام چھوڑیے، پیسہ چھوڑیے، دنیا داری چھوڑیے، سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں سب کچھ دے دے گا، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تمہارے نبی نے فرمایا کہ جب تم بلندی پر جاؤ سفر میں، پہاڑی پر سے تمہارا گزر اونچائی سے، تو اللہ اکبر کہو، یعنی اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ کہ جو دل کے اندر کچھ وسوسہ آ جائے کہ ہم بھی بڑے ہو گئے، ہم بھی بلندی پر پہنچ گئے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ اکبر کہو۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو متواضع ہونا چاہیے، خاکساری انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور جس کے اندر تواضع اور خاکساری آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بلندی عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، بلندی اس کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جن درختوں کے اندر پھل لگ جاتے ہیں ان درختوں کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں۔ جو انسان جتنا زیادہ متقی ہوگا، دیندار ہوگا، اتنا ہی زیادہ متواضع بھی ہوگا، خاکسار بھی ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے خاکساری اور تواضع اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تکبر یہ جائز نہیں کسی کے لیے، بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے تکبر کرنا اور فخر و غرور کرنا۔ تمہارے نبی نے ان کو حکم دیا اور ان کو وصیت فرمائی کہ ہر بلندی پر تم یہ اللہ اکبر کہنا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ کیا یہ سفر کے ساتھ خاص ہے یا گھر کے اندر بھی انسان جیسے سیڑھی پر چڑھتا ہے تو بھی اللہ اکبر کہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اس میں صحیح بات یہی ہے کہ یہ سفر کے ساتھ خاص ہے۔ جب انسان پہاڑی پر جائے، اس کو عبور کرے، چڑھے اوپر، اور پھر تو وہاں پر جو ہے اللہ اکبر کہے، اور یہ گھر کے ساتھ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے یہ چیز نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء کا بھی کہنا ہے اللہ عالم بالصواب۔ تو ہمارے نبی نے دو چیزوں کی یہاں پر وصیت فرمائی، اور پھر پہلی تقویٰ کی اور ہر پہاڑی اور بلندی پر اللہ اکبر کہنے کی، اور پھر ہمارے نبی ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو زمین کی مسافت کو لپیٹ دے، کم کر دے، اور ان کے چلنے میں برکت دے، اور اس طریقے سے تاکہ ان کا سفر جلدی طے ہو اور سفر کو آسان کر دے، کہ کیونکہ سفر کے اندر مشکلات آتی ہیں، ان تمام مشکلاتوں سے اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما۔ یہ ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی۔ تو یہ دو باتوں کی وصیت کی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام وصیتوں پر جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر قائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔